5واں نقصان مال اور دنیا کی محبت کا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا دشمن بنتا ہے. یہ زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. ایک آدمی دکان کھولے ہوئے ہیں، اس کے بازو میں اسی موبائل کی یا کپڑوں کی دکان کوئی دوسرا مسلمان کھول دے، یہ رشتہ دار بھی ہو تو دشمن بن جاتا ہے. کیوں؟ میرے سے کمپٹیشن کر رہا ہے. اچھا خاصا میں کما رہا تھا، میرے آدھے کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے. دونوں میں دشمنی، ناراضگی، سلام بن، کلام بن، پھر ایک دوسرے کے خلاف سازش، اور اس کی گاڑی پنکچر، اور نہ جانے کتنی، اس کے خلاف جھوٹ، اس کے خلاف دھوکہ، اس کو کہیں پھنسا دینا، اس کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، پولیس کو اس کے خلاف کھڑا کر دینا، نہ جانے کتنی ساری چیزیں آدمی کرتا ہے. کیوں؟ یہ دشمنیاں کیوں پیدا ہوئی؟ تقدیر پر اعتماد نہیں، تقدیر کا یقین نہیں. بھائی میری تقدیر سے وہ چھین کے تھوڑی نہ لے جائے گا. لیکن آدمی کی آنکھوں پر جب دنیا پرستی کی پٹی بند جاتی ہے تو اس کے عقائد میں بھی کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے. وہ عقائد بھی مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، دینے والا اللہ ہے، سب کچھ مانتا ہے رسمی طور پر. واقعی دل کی گہرائیوں سے وہ چیز جڑیں اس کی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. دنیا پرستی آدمی کے عقیدے پر بھی اثر ڈالتی ہے اور آپس کے تعلقات پر اثر ڈالتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے. تمہارے لیے فقر و فاقے کی نوبت آ جائے، تنگی کی نوبت آ جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے گھر وغیرہ تمہارے پاس نہ ہو، اس کا ڈر مجھ کو نہیں ہے. بلکہ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا تم پر انڈیل دی جائے. تمہارے سامنے دنیا اور دنیا کے مال و متاع ایک دم بالکل پھیلا کے رکھ دیے جائیں، پیش کیے جائیں. كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جیسے تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا کے رکھی گئی تھی، ان کے سامنے دنیا ڈال دی گئی تھی. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، پھر تم بھی ویسے ہی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے لگو، اس کی حرص میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگو جیسا وہ لوگ کرنے لگے تھے. اور وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے. آپ دیکھیے بھائی بھائی دشمن بن جاتا ہے. یہاں باپ مرا، دفن کر کے آئے، بھائیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بہنیں بھی ساری آ ٹپکی، ہمارا بھی تو ہے، اور آپس میں لڑنے لگے جائیداد پر. دواخانے میں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اب گھر پہ مرنے کے بعد پورا خاندان جمع ہے، جس کا کوئی حصہ نہیں وہ بھی آ گیا، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھ کو میرا ملے. کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، نہیں مجھ کو ڈاکیومنٹس دیکھنا ہے، نہیں مجھ کو معلوم کرنا ہے کتنا تھا. آپس میں سب لڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر شک، ایک دوسرے کے خلاف سازش، ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بندیاں. آپ دیکھیے ایک صرف جائیداد کا معاملہ دیکھ لیجیے، باقی سارے معاملات تو دور کی بات ہے. جنازے کا غم، باپ کے مرنے کا غم، وہ اس پر غالب آ جاتی ہے دنیا کی چاہتے ہیں. فوراً اس کی بات شروع ہو جاتی ہے، کتنا ہے، کیا ہے، کس کا کتنا بنتا ہے، فون کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں، فتوے ریکارڈ بھی علماء کے کر لیتے کتنا ہے. دنیا کی چاہت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہم کو بناتی ہے. دنیا کی چاہت ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیتی ہے. 4 کوڑیوں کے لیے آدمی اتنے قیمتی رشتے کو ختم کر دیتا ہے جو قیامت کے دن بھی کام آنے والے ہیں. بعض اہل ایمان جب دیکھیں گے اللہ ہمارے بعض بھائی ہمارے ساتھ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، ہم کو جنت میں دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا جاؤ، جن کے دل میں ایمان ہے ان کو لے آؤ. لمبی روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ لوگ جا کے ان کو جہنم سے نکال کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہاں ضد کریں گے، اللہ ہمارے بھائی کا ہے، جنت میں دکھائی نہیں دیتے، دنیا میں ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے، دین پہ چلتے تھے، یا نہیں ہے، بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے. یہ دین، یہ محبت، یہ رشتے آپس کے تعلقات چاہے نسب کے نہ ہوں، یہ جو دین کا رشتہ بہت قیمتی ہے، اس گھٹیا مال کی وجہ سے ہم ان رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں. نہ صرف دوستیاں بلکہ واقعی سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اتنا بڑا ہو گیا مال کہ اس کے لیے رشتوں کو قربان کیا جائے. اور ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس مال کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو قربان کر سکتا ہے، آپس کے رشتے کیا قیمت رکھتے ہیں. دنیا اتنی گھٹیا ہے اور اتنی زیادہ
جب ڈس لیتی انسان کو تو سارا زہر اس کی عقل تک چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے، دنیا کو، دنیا کی محبت کو اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپسی دشمنیوں کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر آدمی، دیکھیے سادی موٹی موٹی بات ہے، دنیا محدود ہے، آخرت میں جتنا چاہو ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہے۔ دنیا میں ہر چیز محدود ہے، دوڑنے والے زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، ظاہر بات ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن اگر آخرت کو آدمی اپنا مقصود بنائے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا ایک سے کہا جائے تم کو نہیں ان کو دیں گے، جو آخرت کی کوشش کرے گا سب کو ملے گا، کسی کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرا اس کو دیا گیا، بلکہ ہر ایک انسان کو اپنی چاہت کے مطابق ملے گا۔ لہٰذا اگر آدمی آخرت کو اپنا مقصود بنا لے، دنیا کا کھونا اس کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے والا نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے بھائی مجھ کو نہیں چاہیے، تو لے لے، میرا بھائی لے گا۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر یہ مزاج بنا لے، ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ تو یہ دنیا ہے جو آپس کے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے۔